ایم سوری مسکان، مجھے معلوم تھا کہ حنان سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ مجھے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا بھائی کا کوئی حق نہیں تھا؟ لیکن تم انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ یوں گھر چھوڑ کے جانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم نے مجھ کو میری اور میرے دوست کی نظروں سے ہی گرا دیا، میرا مان توڑ دیا۔ تم نے میری وجہ سے گھر کیوں چھوڑا؟ جواب دو۔ مسکان خالی خالی نظروں سے شامیر کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کی وجہ سے گھر چھوڑا ہے؟ میں تو آپ کا بہت احترام کرتی ہوں۔ میں تو آپ کے فیصلے پر راضی بھی تھی۔ جب راضی تھی تو پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بتانا پسند کرو گی؟ میں یہ نہیں بتا سکتی، لیکن میں آپ کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ یہ بات ذہن سے نکال دے بھائی، اور پلیز پریشان نہ ہو۔ اوپر والا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ بات مجھے تم سے کہنی چاہیے۔ کتنی بہادر ہے نا میری بہن۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن اب بس جلد سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ گھر چلے۔ نہیں، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی بھائی، پلیز۔ مسکان نے التجائیہ لہجے میں شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں مسکان؟ آپ نے کہا نا تھا کہ آپ نہیں پوچھیں گے۔ اچھا بابا، نہیں پوچھتا۔ صرف یہ بتا دو حنان یہاں سے اتنی جلدی میں کیوں گیا تھا؟ اور غصے میں بھی لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی کام آ گیا ہوگا اس کو میرے خیال میں۔ مسکان نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ حنان کے نام پر اس کا موڈ پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ صبح بھی کسی کیس کے سلسلے میں جلدی چلا گیا تھا، لیکن شکر ہے اس کی فائل گھر رہ گئی تھی اور رستے میں ہی تم اس کو مل گئی۔ اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو تمہیں تھوڑا بہت تو سوچنا چاہیے تھا ہمارے بارے میں۔ آپ نے پھر سے وہی بات شروع کر دی۔ اوکے، آئندہ نہیں کرتی۔ اب ایسا کریں، چھوڑ دیں اس بات کو پلیز بھائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹرز نے مسکان کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ حنان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شامیر کو وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ اصل بات یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے شامیر کے ساتھ چل دی۔ حنان گاڑی سڑکوں پر دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مسکان کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ تم بہت خوب کہا تم نے، میں نہیں ہوں نا تمہارے قابل۔ میں تمہیں اب بتاؤں گا کس لائق ہوں میں۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو نا تم، میں تمہیں نفرت کا اصل مطلب سمجھاؤں گا۔ شکل نہیں دیکھنا چاہتی نا؟ میری ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ رہا تو میرا نام بھی حنان نہیں۔ تم نے بہت ہلکا لے لیا ہے مجھے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ حنان نے غصے سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور خود گاڑی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی حنان کے موبائل پر شامیر کی کال آنے لگی، جو کہ حنان نے ڈسکنیکٹ کر دی۔ حنان سوچ رہا تھا، ابھی فی الحال تھانے جا کر صورتحال دیکھتا ہوں، واپس جا کر ان دونوں کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کا رخ تھانے کی طرف کیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر خیال آیا فائل تو گھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ خود اگر اب آ جاتا تو آنے جانے میں بہت وقت لگ سکتا تھا، اور یہاں سے بھی وہ کسی کو بھیج نہیں سکتا تھا، کیونکہ حنان کے اسٹڈی روم میں ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، گھر کے کسی بھی فرد کو بھی نہیں۔ وہ شامیر کو بھی وہاں نہیں جانے دیتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے اسے میسج وصول ہوا فوراً ان کے آفس آنے کے لیے۔ وہ چاروں ناچار بدر کو اپنے گھر بھیجتا ہے فائل لینے کے لیے، اور شامیر کو میسج کرتا ہے کہ بدر آئے تو اس کو اسٹڈی روم میں سے فائل اٹھا کر دے دینا۔ ادھر شامیر مسکان کے لیے کچھ کپڑے لینے مال آیا ہوا تھا۔ اس کا موبائل گھر چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ بدر حنان کے گھر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، ملازم کھولتا ہے اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے شامیر کے بارے میں، ملازم بتاتا ہے وہ تو گھر نہیں ہے۔ اب آپ بتا دیں کیا کام ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک فائل لینی ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ تبھی مسکان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے کام خود کرنے کی عادی جو وہ خود ہی ہمت کر کے اٹھتی ہے اور کچن کی جانب جاتی ہے۔ رستے میں ملازم ملتا ہے اور اس سے پوچھتی ہے کون آیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ حنان سے سامنا ہو۔ اگر حنان ہے تو اس کو بول کر پانی منگوا لیتی ہوں اور واپس کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ حنان صاحب کے خاص آدمی بدر صاحب آئے ہیں کسی فائل کے سلسلے میں، اور شامیر صاحب پر گھر نہیں ہے، اور کسی بھی ملازم کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے بی بی صاحب۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں جا کر لے آتی ہوں، آپ فکر نہ کرو۔
مسکان کہتے ہوئے اسٹڈی روم کی جانب اپنا رخ کر لیتی ہے اور چلتے چلتے سوچ رہی ہوتی ہے آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو کسی کو بھی نہ جانے دیتا ہے۔ مجھ پر غصہ اگر آ بھی گیا تو مجھے کون سا فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں نہیں تو اتنا سر پر پتہ نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے سب نے اس کو۔ صبح بھی مجھ پر غصہ کر کے چلا گیا جاہل انسان، عورتوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ پورا دروازہ ایک پوسٹر سے ڈھکا ہوا تھا جس پر حنان کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا کوئی بھی یہاں داخل ہونے کی جرات نہ کرے ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ انسان خود ہوگا۔ اٹس ڈینجر فار یو۔ مسکان پڑھتے ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ تو مجھے ویسے بھی پتا ہے کہ تم خڑوس ہو، لیکن یہ کیا بکواس ہے؟ باقی ہم سب تمہارے اس ڈینجر سے ڈرتے ہوں گے۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، آئے بڑے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوتی ہے۔ پورا کمرہ دن کے اجالے میں بھی رات میں اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ مسکان ہاتھ سے سوئچ بورڈ ٹٹولتی ہے اور جو اسے تھوڑی سی کوشش کے بعد مل جاتا ہے۔ وہ ایک بار میں سارے بٹن دبا دیتی ہے۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا جاتا ہے۔ مسکان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اف اللہ جی، یہ اس جنگلی کا اسٹڈی روم ہے یا پھر کیا چیز ہے؟ ایک سائڈ کی دیوار پر ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کے بس ایک ریک پہ فائلیں پڑی ہوئی تھی اور باقیوں میں کتابیں ہی کتابیں، اور دوسرا دیوار پر درمیان میں کینسر لکھا ہوا تھا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مختلف قسم کے لوگوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ تیسری دیوار آدھی خالی ہوتی ہے اور آدھی پر کچھ لوگوں کی تصاویر ہیں جن کے اوپر سرخ رنگ سے کراس کا نشان لگا ہوتا ہے۔ اس میں سردار آفریدی اور مسکان کے سوتیلے باپ کی بھی تصویر ہوتی ہے۔ اپنے سوتیلے باپ کی تصویر دیکھ کے وہ چونک جاتی ہے۔ سامنے ایک میز ہوتا ہے جس کے اوپر کافی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تمام چیزیں سلیقے سے پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی اور ایک تصویروں کی البم بھی، ساتھ ہی ایک فائل ہوتی ہے جو کہ یقیناً حنان کو ضرورت تھی۔ وہ البم اور ڈائری اٹھانے لگتی ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے پہلے فائل دے آتی ہوں، پھر اس کو آ کے دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ فائل اٹھاتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ وہ ملازم کو فائل پکڑاتی ہے اور بولتی ہے کہ ان کے صاحب کو دے دو جو لینے آئے ہیں، اور خود اسٹڈی روم کی جانب جانے لگتی ہے۔ اسی وقت شامر گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکان کو اڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ آپ نے کمرے سے باہر قدم کیوں رکھا؟ پتہ ہے نا کہ طبیعت خراب ہے، پھر بھی آپ ایسے کر رہی ہیں۔ میں پانی لینے آئی تھی تو آگے کوئی تھانے سے فائل لینے آیا ہوا تھا، وہ میں پھر لینے کے لیے اسٹڈی روم میں چلی گئی تھی، بس اب اپنے روم میں ہی جانے لگی تھی۔ مسکان نے ایک سانس میں ہی سارے سوالات کے جواب دیے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ حنان کے اسٹڈی روم میں گئی تھی؟ شامر کو لگا اس نے شاید غلط سن لیا ہے۔ اس کو اپنے کانوں پہ شبہ ہونے لگا تھا۔ اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے بھائی؟ ہاں میں گئی تھی اور فائل اٹھا لائی بس، مسکان سکون سے کہتی سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے نا؟ وہ وہاں نہیں جانے دیتا، اور آپ یہ بھی ویسے بھی اتنا غصہ کرتا ہے، اب اگر اسے پتہ چلا تو بہت غصے ہوگا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر غصہ کرے بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے اب اس کے غصے کی عادت ہو گئی ہے۔ چلے دکھائے میرے لیے کیسے کپڑے لے کے آئے ہیں، مسکان تسلی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولی تاکہ اس کا دھیان وہاں سے ہٹے اور وہ دوبارہ اسٹڈی روم میں جا سکے۔ شامر نے ملازم کو وہ تمام چیزیں جو وہ لے کر آیا تھا مسکان کو دکھانے کو کہا اور پوچھا کہ کون لینے آیا تھا فائل؟ وہ بٹلر صاحب آئے تھے۔ ملازم چیزیں مسکان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا اور پھر چلا گیا۔ میں مان ہی سے نہیں سکتا کہ حنان ایسے کسی کو بھیج دے فائل لینے کے لیے، کہیں کوئی اور ہی فائل نہ لینے آیا ہو۔ میں کال کر کے پتہ کر لیتا ہوں، شامر تشویش سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مسکان ایک نظر شامر کو دیکھ کے اپنا سر جھٹکتی ہے اور کپڑے نکال کر دیکھنے لگتی ہے جو وہ لے کے آتا ہے۔ شامر موبائل اٹھاتا ہے اور وہاں حنان کا میسج دیکھ کر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ حنان کو نہیں بتائے گا کہ فائل کس نے اٹھا کر دی۔ میں ابھی جا کر ملازموں کو منع کر دیتا ہوں۔ ملازموں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسکان ساری چیزیں ملازموں سے کہہ کر کمرے میں رکھواتی ہے اور سوچتی ہے شامر کب آگے پیچھے ہو اور وہ اسٹڈی روم میں جائے۔
تھوڑے ہی دیر میں اس کو موقع مل جاتا ہے۔ شامیر کو اپنے استنبول کے ویزے کے سلسلے میں کوئی کام ہوتا ہے۔ وہ مسکان کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اور ملازموں کو مسکان پہ نظر رکھنے کا کہہ کے گھر سے نکلا اور گھر سے باہر ہی نکلے کہتا ہے کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے کسی صورت میں، اور خود گھر سے نکل جاتا ہے۔ مسکان مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز سے اٹھتی ہے اور اسٹڈی کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور جنگلی کہہ کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے ایک ایک کر کے کیسز والی دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھتی لگی۔ ان میں سے ہر چھوٹی بڑی عمر کے لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی بھی ہوتی ہیں جو بہت ہی شکل سے معصوم لگ رہے ہوتے ہیں، اور بے اختیار ان پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ مسکان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے، میں کتنا غلط سمجھ رہی تھی اس جنگلی کو، یہ تو انسان کی شکل میں فرشتہ نکلا۔ وہ میز کی طرف بڑھتی ہے اور ایک تصویر وہاں الٹی پڑی ہوتی ہے جو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، لیکن کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مسکان کا سانس وہیں اٹک جاتا ہے۔ وہ پلٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پلٹ نہیں پاتی۔ تبھی مسکان کو سماعت چیر دینے والی آواز سنائی دیتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی میری اجازت کے بغیر؟ مسکان اس اچانک ہونے والی افتاد سے ڈر جاتی ہے اور اس کے سخت رد عمل کے لیے دل ہی دل میں تیار ہوتی ہے، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گا اور اس پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ وہ مشکل سے پلٹتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی، شدت ضعف سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ جنگلی غصے میں کتنا پیارا لگتا ہے نا، اف، مسکان دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ وہ میڈم کہاں کھو گئی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو۔ حنان اس کے سامنے ایک ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے سے پوچھتا ہے۔ میں بور ہو رہی تھی تو سوچا گھر ہی دیکھ لوں۔ مسکان نے معصومیت سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا۔ اس کے باہر بڑے بڑے لفظوں میں لکھی گئی عبارت نظر نہیں آئی تھی تمہیں؟ حنان نے اس کے بازو کو سختی سے جگڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مسکان نے ٹمٹماتی آنکھوں سے حنان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کس خوشی میں بتا رہی ہو؟ یہ تم کو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ حنان اسے پکڑ کر کرسی پہ بٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مسکان چلاتے ہوئے اسے پوچھتی ہے۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، یہ وقت تمہارا دماغ ٹھیک کرنے کا ہے، حنان سکون سے کہتے ہوئے میز پہ جا بیٹھتا ہے۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سمجھے؟ مسکان اسے دھمکی دینے کے انداز میں کہتی ہے۔ پہلے خود کو تو چھڑا لو یہاں سے، پھر مجھے دھمکیاں دینا۔ ویسے میڈم، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم اس وقت دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، حنان اسے کہتا ہوا آخر میں ہنسنے لگا تھا۔ مسکان نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا اور بس دیکھتی گئی۔ حنان نے ٹھٹکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو بہت ہی معیویت سے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ حنان نے نظر چڑھا لی۔ مسکان بھی اپنی بے خودی پہ خود کو کوستی دوسری جانب دیکھنے لگی تھی۔ بہت شوق ہے نا یہ کمرہ دیکھنے کا، تو اچھے سے دیکھ لو، حنان کہتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اوہ ہیلو جنگلی، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، لیکن جو دیوار پہ چھپکلی ہے نا اس کو ہٹا کے جاؤ، سمجھے؟ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی ڈیئر، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا؟ مجھے یقین ہے تم نہیں کرو گے۔ جو ایک عام سی معصوم لڑکی کو رسیوں میں جکڑ سکتا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پر مدد نہیں، مسکان تن سے کہتے ہوئے دیوار پر گھومتی چھپکلی کو اور پھر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ حنان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہ لائٹ آف کر کے اور دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے اور باہر سے کنڈی لگا جاتا ہے۔ کنڈی لگنے کی آواز سے مسکان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت ابھی بھی سنبھلی نہیں ہوتی اور اب گھبراہٹ کی وجہ سے اور بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کی جان جا رہی تھی اور اسٹڈی روم ویسے بھی باقی کمروں سے تھوڑا دور کونے میں تھا اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا سوائے حنان کے۔ مسکان کو رہ کے غصہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی کیا تھی آنے کی، بعد میں بھی تو آ سکتی تھی نا، اور اگر میں آ بھی گئی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم اس معصوم لڑکی پہ ظلم کے پہاڑ توڑو۔ تم سے میں حساب لے لوں گی، ذرا یہاں سے نکل لوں ایک بار، مسکان دل ہی دل میں حنان سے مخاطب ہوئے کہہ رہی تھی۔ شامیر گھر واپس آتا ہے۔ سامنے لاؤنج میں پڑے صوفے پر حنان بڑے مزے سے بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شامیر دل ہی دل میں سوچتا ہے، چلو شکر ہے اس کو پتہ نہیں چلا فائل کس نے اٹھائی ہے، ورنہ ابھی بھی سکون سے نہ ہوتا۔ شامیر آ کر اس سے ملتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور ملازم سے پانی لے کے آنے کا کہتا ہے۔
مسکان نظر نہیں آ رہی۔ شامیر آگے پیچھے دیکھتے ہوئے ملازم سے پوچھتا ہے، پتہ نہیں جب سے آپ گئے ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے نہیں دیکھا؟ کہاں گئی ہیں وہ؟ اگر وہ نہ ملی پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں میں سب کا۔ شامیر اٹھتا ہے اور اس کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہوتا اندر۔ وہ بھاگتا ہوا باہر کی جانب واپس آیا اور حنان کو دیکھا جو آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو نہیں کہا اسے کچھ؟ شامیر حنان کو جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے کیا پتہ کہاں ہے، ویسے بھی وہ میرا سر درد نہیں ہے جو اس کا پتہ رکھوں، حنان نے ٹی وی پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر ایک سنجیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر تو جانتا ہے وہ کہاں ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جانتا ہے وہ کہاں ہے، ورنہ اتنے سکون سے نہ بیٹھا ہوتا۔ بتا کدھر ہے، اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ حنان اس کی طبیعت والی بات پر ایک نظر شامیر کو دیکھتا ہے، پھر ذہن جھٹک دیتا ہے۔ فائل تم خود نہیں دے سکتے تھے بدر کو، ملازموں کے ہاتھ بھجواتی، یہ کیا بات ہوئی؟ حنان نے شامیر سے پوچھا تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم آگے سے مجھ سے کیا سوال کیے جا رہے ہو؟ مجھے جواب چاہیے، پھر بتاتا ہوں وہ کہاں ہے۔ حنان نے ٹی وی بند کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ نہیں تھا میرے پاس وقت، جانا تھا مجھے۔ تو جانتا ہے اس لیے بس فائل نکالی اور ملازم کو بولا دے دو۔ شامیر جلدی سے سنجیدہ لہجے میں بولا، پکا یہی بات ہے؟ حنان اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں یہی بات ہے، تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ شامیر نے نظر چراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، کیونکہ تم مجھ سے ایک لڑکی کے لیے، صرف ایک لڑکی کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ حنان نے طنزیہ لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب بتاؤ مسکان کدھر ہے؟ شامیر نے ہار مانتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ وہ وہاں ہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اس وقت، حنان نے اسے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ شامیر کھڑے ہوتے ہوئے حنان سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں ہے، چھپکلی کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، حنان نے ہنستے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے نا؟ شامیر کو اس کی دماغی توازن پر شک ہونے لگا تھا۔ ہاں درست ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میرا دماغی توازن درست نہیں ہے؟ حد ہے یار، بالکل، کیونکہ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے۔ وہ جو اس دن گھر چھوڑ کے گئی تھی نا، اس دن اس کے کمرے میں چھپکلی تھی، وہ ڈر کے وہاں سے باہر نکل آئی تھی اور اس نے تب سب کچھ سن لیا جو تم بکواس کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ اس نے آدھی ہی بات سنی اور چلی گئی۔ اس طرح تم دونوں میں غلط فہمیاں سے زیادہ پیدا ہو گئیں۔ شامیر نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے سب بتا دیا۔ اوہ اچھا، میں بھی کہوں؟ میں تو اتنا اچھا ہوں، اب اسے میں بتاؤں گا کہ کسی کو غلط سمجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے آدھی بات سنی اور چلی گئی۔ اب کیا نا، تم کچھ زیادہ ہی نہیں اب پھیل رہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا سا رحم کرو اس پہ۔ دل میں شامیر حنان کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا اور چلا گیا۔ حنان بھی شامیر کے پیچھے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ اچھا رک یار، بات سن، حنان نے اس کے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں خود اسے لے آتا ہوں، تم یہیں رکو، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، پکا؟ شامیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جلدی۔ حنان اندر گیا اور اس کی نظریں آگے کا منظر دیکھ کے ششدر رہ گئی تھی۔ مسکان نیم بے ہوشی کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ حنان نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اس کو؟ شامیر بدحواسی کے عالم میں حنان سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ کیا ہو گیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بس اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تم ڈاکٹر کو کال کرو جلدی۔ حنان اضطرابی انداز میں چلتے ہوئے شامیر کو کہتا ہے، تمہارے سبق کو صحیح سے سیکھ لیا اس نے یا نہیں، بتانا پسند کرو گے؟ شامیر طنز سے کہتا ہوا اپنے موبائل پر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے۔ حنان خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لٹاتا ہے اور اس کے اوپر کمبل ڈالتا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ ملازموں کو کہہ کر پٹیاں منگواتا ہے اور مسکان کے سر پہ پٹیاں رکھتا ہے۔ شامیر ڈاکٹر کو کال کر کے اندر داخل ہوا اور حنان کو مخاطب کیا، اگر سبق نہ سکھایا ہوتا تو یہ اب استاد کو شاگرد کی خدمت نہ کرنی پڑ رہی ہوتی، بلکہ آپ کے شاگرد آپ کی خدمت کر رہی ہوتی۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، حنان سنجیدہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ تم اور مذاق دو الگ الگ۔ تبھی ڈاکٹر کو ملازم لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ شامیر اپنی بات وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر مسکان کا چیک اپ کرتا ہے اور کچھ میڈیسنز لکھ کر دیتا ہے۔ وہ ٹھنڈی پٹیاں بار بار
रखने का कहता है और इससे इसकी तबीयत बेहतर होगी और होश में भी आ जाएगी कुछ देर तक, और चला जाता है। शामिर एक तायराना नज़र हनान पे डालकर मुस्कान के लिए डॉक्टर की दी गई मेडिसिन लेने चला गया। मुस्कान को थोड़ा सा होश आया और वो हनान को बेख्वाबी के आलम में हनान का हाथ पकड़ लेती है। वो छिपकली मुझ पे गिर जाएगी। मैंने अभी देखा है ही क्या है, अभी तो इस जंगली को सबक सिखाना है, उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाना है, उसे डेंजर का असल मतलब समझाना है। और वो थोड़ी देर खामोश होती है। हनान आगे से कहता है, हाँ और क्या करोगी, मुझे भी तो पता चले। तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? मुस्कान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए उसे पूछती है। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है यार। हनान उसकी सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल उसे पेश करता है। मेरे भी सवाल का ये जवाब नहीं है जंगली, और तुम मुझे जंगली नहीं कह सकती, समझी? मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। हनान मुस्कान की तबीयत थोड़ी संभलते देखकर फिर से अपनी टोन में वापस आया तो सख्त लहजे में उसे कहता है, तुम जो भी कहो वो सब ठीक, और मैं जो भी कहूँ करूँ तो वो गलत। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम अब मेरी बराबरी करोगी? हनान उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे पूछता है। मुस्कान अपनी नज़र चुरा लेती है। वाह साइको, आंखों में देखने नहीं होता और आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। हाँ हाँ हाँ। हनान उसकी नज़र चुराने वाली हरकत पर वार करते हुए हंस के बोला। मुस्कान उसको खामोशी से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? हनान उसके देखने पर चोट करते हुए पूछा। देख रही थी जो जंगली अपने साथ के जानवरों में एक लड़की को तन्हा रस्सियों से बांधकर छोड़ सकता है, वो हंस कैसे सकता है इतने सुकून से? मुस्कान संजीदा लहजे में उसको देखते हुए बोली। ओ साइको, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ लाया भी मैं ही हूँ। और हनान आधी बात करके खामोश हो जाता है। क्या और? बोलो ना। मुस्कान उससे आगे की बात पर इस्तफसार करती है। कुछ नहीं, वो कहते हुए उठता है और जाने लगता है। और मिस्टर जंगली, मुस्कान उठ के बैठने की कोशिश करते हुए उससे मुखातिब हुई। क्या मसला है अब साइको? हनान गुस्से से पलट के उससे उसी के अंदाज में पूछता है। तुमने मुझे अब तीसरी बार साइको कहा है, आइंदा मत कहना, समझे ना? मुस्कान हाथ की उंगली उठाकर उसे वार्न करती है। हनान पलट के वापस आ जाता है और बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। तुमने अगर कहा ना मुझे, तो फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, समझी? वो भी उसी के अंदाज में उंगली उठाकर उसे वार्न करता हुआ बाहर निकल गया। बाहर में जाओ, मैं तो कहूँगी। आया बड़ा। तभी शामिर अंदर दाखिल हुआ और पूछा, क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा है? इतनी हिम्मत नहीं उसमें कि मुझे कुछ कह सके। आप ही होंगे जो हर बात सुन लेते हैं उसकी। मुस्कान ने सर झटकते हुए कहा। अच्छा, वैसे अब ऐसा भी नहीं है। शामिर ने उसे मेडिसिन देते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि तुम उससे अभी अंदर से नहीं जानती हो मेरी बहन। चलो जल्दी ये लो और सो जाओ आराम से, काफ़ी वक्त हो गया है। शामिर उसे मेडिसिन देकर हदायत करता हुआ चला गया। मुस्कान की अब तबीयत पहले की निस्बत बेहतर थी और वो थोड़ी देर तक लेटी रही और फिर उठकर कमरे से बाहर आ गई। सारे घर में तकरीबन अंधेरा था, सिर्फ स्टडी रूम से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जिसका मतलब था कि यकीनन हनान वहाँ ही था। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट रंग गई। वो आराम से चलते हुए हनान के कमरे की तरफ बढ़ गई और सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता से कदम रख कर चल रही थी ताकि आवाज़ पैदा ना हो। वो हनान के कमरे में दाखिल हुई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो हाथों की मदद से आगे बढ़ती अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली और तमाम कपड़े बाहर निकाल लिए। कपड़ों में सिर्फ शर्ट्स और जीन्स ही थे। उसने तमाम शर्ट्स के पहले बटन उतारे और फिर सब शर्ट्स के नीचे से अपने साथ लाई हुई कैंची की मदद से बाजू काट डाले और जीन्स को जगह जगह से कट लगा दिए। मुझे तुमने रस्सियों से बांध के एक कमरे में रखा और मुझको साइको कहा। अब तुम्हें लगेगी समझ। आए बड़े। वो ख्यालों में उससे मुखातिब होते हुए कहने लगी थी। फिर आराम से दोनों चीज़ें अलमारी में रख के वो आहिस्ता से पलटी और बटन उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गई। अपने कमरे में आके वो लेट गई और सुबह होने वाले हंगामे के बारे में सोचती हुई सो गई।
ابھی اس کو سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ حنان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، وہ اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ تمام ملازم قطار کی صورت میں نظر جھکائے کھڑے تھے اور حنان کا چہرہ شعلہ بنا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارے کی مانند ہو رہی تھی۔ شامیر بھی وہی کھڑا تھا، وہ سامنے بیڈ پر حنان کے تمام کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ مسکان کی آنکھیں چمکی تھی۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ ابھی تو آنکھ لگی تھی اتنی مشکل سے میری۔ مسکان نے آنکھیں ملتے ہوئے دوسروں کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا، یہ کام تم نے تو نہیں کیا نا؟ حنان کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تھا۔ میں کیوں کروں گی؟ ویسے بھی تم مجھے اپنے کمرے میں بند کرنے کے بعد اس قابل چھوڑا ہے کہ میں کچھ کر پاؤں؟ ابھی مشکل سے سہارا لے کے آئی ہوں۔ مسکان نے پہلے ہکلاتے ہوئے پھر خود کو سنبھال کے گویا ہوئی تھی۔ اگر مجھے پتہ نہ لگا نا کہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، پھر دیکھنا۔ حنان اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، یہ کیسے آئے گی یار؟ اس کو خود میڈیسن دے کے سلا کے آیا تھا، سوچ سمجھ کے بولا کر۔ شامیر نے اسے ڈپکتے ہوئے کہا تھا، ابھی تو مجھے فوراً سے جانا ہے تھانے میں، آ کے دیکھتا ہوں تم سب کو۔ اب جاؤ یہاں سے سب۔ تمام ملازم جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ساری نیند خراب کر کے رکھ دی۔ شامیر کہتا ہوا باہر نکلا تھا۔ حنان وہی شام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہی پہن کر چلا گیا تھا۔ مسکان دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اور میڈم صاحب کو تمہیں الگ سے یہاں سے دفع ہونے کا کہا جائے۔ اور مسٹر جنگلی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ڈرامے دیکھنے کا۔ اگر توجہ ہی سب کچھ حاصل کرنی تھی تو چھت سے کود کے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ یہ چیپ طریقہ ڈھونڈا تم نے اپنے کپڑے خراب کر کے۔ مسکان اس کے انداز پہ کہتے ہوئے آخر میں افسوس سے بولی تھی، تمہیں تو میں۔ حنان غصے سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، تبھی کال آئی تھی اور وہ رک جاتا ہے اور کال اٹینڈ کرتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے باہر نکلا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں واپس آ کے اسے بدلہ لینے کا کہہ کے واپس چلا گیا۔ باہر میں جاؤ، بدلہ تو بعد میں لوگے، واپس آؤ گے تو نیا سرپرائز ہوگا تمہارے لیے جنگلی۔ مسکان خود کلامی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ مسکان سو کر اٹھی تو اس کے کمرے میں ایک روسی جوڑا پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں کچھ زیورات بھی۔ وہ حیرانگی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، تبھی شامیر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ پہن لو، ابھی تھوڑی دیر تک بیوٹیشن آ جائے گی۔ تمہارا اور حنان کا نکاح ہے جمعے کے بعد، ابھی بس جمعہ ہونے ہی والا ہے۔ میں پڑھ کے آتا ہوں، تم بھی تیاری کر لو جلدی سے۔ کس خوشی میں؟ مجھے ابھی نہیں کرنا نکاح۔ میں نے اتنا کچھ سوچا ہوا ہے اپنے نکاح کے لیے، اپنے دوستوں کو بلانا ہے اور ہاں اپنے سارے شوق پورے کر لینا، سب کو بلا لینا، مگر شادی میں ابھی نکاح بہت ضروری ہے۔ میری فلائٹ ہے پیر کو اور مجھے جانا پڑے گا، اور تم یہاں ایسے تو نہیں رہ سکتی نا میری بہن۔ آج نہیں تو کل کرنا ہی تھا نا، تو ابھی کیوں نہیں؟ شامیر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ میں اتنی دیر سے کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ میں نے اسے سرپرائز دینا تھا، اس جنگلی کو، پر اس نے مجھے دے دیا۔ حد ہے یار، اب کیا کروں؟ یا اللہ، وہ جنگلی پتہ نہیں نکاح کے بعد کیا کیا کرے گا میرے ساتھ۔ وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیوٹیشن آ گئی اور وہ مسکان کو تیار کرنے لگی۔ مسکان کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے، جس کی وجہ سے بیوٹیشن کو میک اپ کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ شامیر اندر آیا اور بیوٹیشن کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور مسکان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ ایسے تو نہیں نا کرتے؟ باہر نکاح خوار قریب کے کچھ لوگ بھی آ چکے ہیں، اب رونا تو بند کرو۔ کیا بات ہے، آپ نہیں کرنا چاہتی نکاح؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، مسکان جلدی سے جواب دیتی ہے۔ پھر کیا آپ بار بار کیوں رو رہی ہو؟ شامیر پریشانی کے عالم میں اس سے استفسار کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے بہت زیادہ، مسکان روتے ہوئے شامیر کو بتاتی ہے، اور میرا کوئی بھی اس اہم دن کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بھائی۔ مسکان نظر جھکائے رو کے بول رہی تھی، ایسا نہیں کرتے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کا بڑا بھائی ہوں، میں ہوں نا آپ کا اپنا، ایسے روتے ہی نہیں۔ آپ دیکھنا آگے آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس وقت ہر لڑکی کا دل ہی گھبرا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، اپنا سب کچھ ایک دوسرے شخص کو سونپ رہی ہو،
اس کے باپ کی جگہ کے نام کی جگہ دوسرے شخص کا نام لگ رہا ہوتا ہے، جو کہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس دنیا کی ریت ہے اور سنت بھی ہے نا۔ نکاح کرنا، آپ پریشان نہ ہوں، اوپر والا ہے نا، اس پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جوس بھجواتا ہوں، آپ پی لو، تھوڑا بہتر فیل کرو گی۔ اور ملازمہ بتا رہی تھی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، شامیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور آخر میں شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے موقع کب دیا ناشتہ کرنے کا؟ مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جوس بھجواتا ہوں، اپنا رونا، باقی چھپکلی کی طرح شکل ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے مسکان کھلکھلا کے ہنسنے لگی تھی۔ ایسے پیاری لگتی ہے میری بہن، شامیر کہتا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا تھا۔ بیوٹیشن اور ملازمہ دونوں ایک وقت میں آئی تھیں۔ مسکان نے جلدی سے جوس ختم کیا اور پھر بیوٹیشن اسے تیار کرنے لگی۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ ایک ملازمہ کے ساتھ دو لڑکیاں اندر آئی تھیں۔ ایک حنان کے دوست کی بیوی تھی جس کا نام ردا تھا، اور دوسری اس دوست کی بیوی تھی، اس کی دوست کی بیوی کی بہن، اس کا نام بسمہ تھا۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کے اپنا اور اپنی بہن کا تعارف کروایا تھا۔ مسکان کو بسمہ پہلی ہی نظر میں پسند نہیں آئی تھی۔ اور تو تم ہو جس سے حنان شادی کر رہا ہے؟ بسمہ نے نخوت سے کہتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، اس میں کوئی شک؟ مسکان اپنا گھبرانا بھلا کر اس سے الٹا پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، شک تو نہیں ہے، بلکہ یقین ہے مجھے، تم نے کوئی چال بنا کر ہی اسے اپنی طرف کیا ہوگا۔ وہ جو تم سے شادی کرنے پہ راضی ہو گیا، اور تم جیسی لڑکیوں کو میں جانتی ہوں۔ کیا کہا؟ مجھ جیسی لڑکی؟ بولنا ذرا۔ مسکان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ شامیر تبھی اندر آیا تھا۔ ہم لوگوں نے تمہیں مسکان کو لانے کے لیے کہا اور تم لوگ یہاں باتوں میں لگی ہوئی ہو۔ نہیں، ہم بس آ رہے تھے، ردا نے جواب دیا اور مسکان کی طرف بڑھی تھی۔ مسکان نے منع کرنا چاہا کیونکہ وہ ان دونوں کی مدد نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جوڑا کافی ہیوی تھا، اس کی وجہ سے اسے لازماً ان دونوں کی مدد درکار تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ مسکان سیڑھیاں اتر رہی تھی اور نیچے حنان کھڑا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ حنان کی نظر مسکان پہ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ آنچی میرون کلر کے لہنگے میں ملبوس وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ حنان نے پہلی دفعہ اس کو نظر جھکائے دیکھا تھا اور وہ اس کی شرمیلی ادا پر فدا ہوا تھا۔ اسے اپنا دل اپنے کنٹرول میں نہیں لگ رہا تھا، وہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی شامیر نے آگے بڑھ کے اسے کمر پر ایک مکہ جڑا تھا۔ نظر لگائے گا میری بہن کو؟ اوئے چل اوئے، اتنی تیری بہن پریوں کی پری، جا مہمان دیکھ۔ حنان اپنی چوری پکڑے جانے پر اس سے گھوری سے نوازتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حنان نے اپنا ہاتھ مسکان کی طرف بڑھایا تھا۔ مسکان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کبھی یہ شعلہ بن جاتا ہے اور کبھی موم۔ حد ہے، مسکان بڑبڑاتے ہوئے سوچنے لگی تھی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بسمہ نے تنفر سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جسے کسی نے دیکھا نہ ہو یا نہ دیکھا ہو، شامیر نے دیکھ لیا تھا۔ جسے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، شامیر نے دیکھ لیا تھا۔ شامیر کو شروع سے ہی بسمہ ناپسند تھی، وہ بس حنان کی وجہ سے اس کو برداشت کیا کرتا تھا۔ یار نکاح کے بعد اپنا اور بھابھی کا صدقہ اتار دینا، نظر لگ جاتی ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ شامیر نے ایک تنزیہ نگاہ بسمہ پر ڈالتے ہوئے حنان کو کہا تھا۔ ہاں ضرور، حنان نے مختصر جواب دیا اور مسکان کو لے کے بیٹھ گیا تھا۔ مسکان نے ابھی تک حنان کو نہیں دیکھا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا اور مسکان تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ سائیکو کو کیا ہوا؟ حنان نے سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مسکان نے نظریں اٹھا کر حنان کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان کو اپنی سانس روکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حنان نے سفید شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر واسکٹ پہنی ہوئی تھی، جس کا رنگ مسکان کے لہنگے سے رہا تھا۔ بال سلیقے سے سجائے ہوئے، بڑی بڑی گہری آنکھیں۔ مسکان دیکھتی رہ گئی تھی۔ نکاح خواہ پوچھ رہا تھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ حنان نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت تھوڑی سخت کی تھی۔ وہ ہوش میں واپس آئی تھی اور نگاہیں جھکا لی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح اختتام پذیر ہوا تھا۔ سب نے مبارکباد دی۔ کھانے کا دور چلا۔ شامیر کیمرہ لے کے آیا اور دونوں کی تصویریں لینے لگا۔ حنان کے موبائل پر کال آنے لگی تھی، وہ کال سننے کے لیے باہر چلا گیا۔
آج بھی اسے کام کی پڑی ہوئی ہے۔ مسکان اسے باہر جاتے دیکھ کر شامیر کو کہتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی ایسا ہے، ابھی کال سن کے آ ہی جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے۔ بسمہ بھی باہر حنان کے پیچھے ہی جاتی ہے۔ مسکان جو باہر کی جانب دیکھ رہی تھی، اسے اس کا باہر جاتا دیکھ کر شامیر کو بولتی ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پھر بتاؤں گا آپ کو، ابھی کوئی سوال یا جواب نہیں، آپ بھی جاؤ باہر حنان کے پاس۔ اس نے غصہ کیا تو مسکان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، نہیں کرے گا غصہ، اب تو نکاح ہو گیا ہے اور ویسے بھی گھر میں مہمان ہے، وہ عزت کرنا جانتا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ویسے تو نہیں ڈرتی اب کیا ہوا؟ شامیر نے اپنی بات ختم کر کے آخر میں شرارت سے مسکراتے کہا تھا، آپ نہیں سمجھو گے بھائی، مسکان کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، شامیر نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ مسکان باہر آئی تو حنان اور بسمہ کو آپس میں بات کر رہے تھے۔ مسکان وہی غصے سے رک گئی اور دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ حنان کی نظر مسکان پہ پڑی جو غصے سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حنان بسمہ سے ہنس کے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ جنگلی، مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی اور اسے کیسے ہنس کے بات کر رہا ہے؟ مسکان پیر چٹکتی واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ میں کیوں جاؤں گی؟ تو یہ ڈائن، یہ میرا شوہر ہے اب، ہاں نہیں تو۔ مسکان سوچتے ہوئے واپس پلٹی اور ان دونوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم دلہن ہو، کیسے باہر گھوم رہی ہو؟ تھوڑی سی شرم تو کر لو، بسمہ نے شرم دلاتے ہوئے مسکان کو کہا تھا۔ اوہ، میں تو شرم ہی کر رہی تھی یار، مگر پھر نا مجھے میرا دلہا نظر نہیں آیا تو میں اسے لینے آ گئی، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مسکان نے او کو لمبا کرتے ہوئے کہا اور آخر میں اس کی یہاں ہونے پر سوال اٹھایا تھا اور تیرچھی نگاہوں سے حنان کی طرف دیکھا تھا۔ میں اپنے دوست سے ملنے آئی تھی، ہے نا حنان جانی؟ حنان مسکان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن اس سے اپنے دوست اور اوپر سے جانی کہنے پر اس نے ایک تیش کی نگاہ سے بسمہ کو دیکھا تھا۔ مسکان نے پہلے بسمہ اور پھر حنان کو دیکھا تھا۔ کچھ زیادہ ہی کلوز فرینڈز ہیں آپ دونوں، ایم آئی رائٹ؟ مسکان نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ہاں، ہم بہت کلوز فرینڈز ہیں، ہے نا جانی؟ بسمہ نے حنان کو نک نیم سے نوازتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہی تھی۔ حنان نے ایک نظر پہلے مسکان کی جانب دیکھا جو کہ کڑے تیوروں سے حنان کو دیکھ رہی تھی اور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ہاں، حنان یک لفظی جواب دیتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسکان بھی غصے سے اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری باتوں میں میرا ساتھ دے کر میرا کام آسان کر دیا مسٹر حنان تم نے، اور یقیناً تم دونوں کو الگ کرنا بہت ہی آسان ہے، تم دونوں ویسے بھی انفٹ ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ بسمہ سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ کھانے کا دور چل رہا تھا، سب مہمان کھانے میں مصروف تھے۔ شامیر نے حنان کو کہا، تم اور مسکان ایک ساتھ کھانا کھا لو۔ کیوں، کس خوشی میں؟ حنان نے تقریباً اچھلتے ہوئے شامیر سے پوچھا تھا۔ نکاح کی خوشی میں، شامیر نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا تھا۔ سب مہمان آئے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے تم دونوں کوئی تماشا نہیں کرو گے، اور مہربانی کر کے بسمہ سے دور رہو۔ باقی باہر کھڑے کیا اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے تم؟ شامیر نے حنان سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ خود ہی آئی تھی اور مجھے مسکان کے سامنے اپنا کلوز فرینڈ کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، حنان نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے آخر میں کہا لگایا تھا۔ جو بھی ہے، آئندہ میں ایسا کچھ نہ سنوں۔ مسکان تیری بیوی نہیں ہے، میری بہن بھی ہے، میں اپنی بہن کی آنکھ میں اب کوئی آنسو تیری وجہ سے نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھا تو؟ شامیر نے تنبیہ کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، اس سائیکو کی وجہ سے تم سے اب اسے بچپن کے دوست کو دھمکی دے رہا ہے؟ حنان نے بے چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ دوست ہوگا تو بعد میں، اس سے میرے کافی رشتے ہیں، بہن، دوست، بھابھی، اور بھابھی تو ماں کے برابر بھی ہوتی ہے، خود دیکھ لے میرے پاس اس کے کتنے رشتے ہیں، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا اور جا دفع ہو جا، جان چھوڑ میری، اور جا مسکان کو کھانا کھلا، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا۔ شامیر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں حنان کو مسکان کے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا، اور خود مہمانوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک تو پہلے کم مصیبت تھی اور اب یہ سب حد ہے۔ حنان خود کلامی کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کہیں چلی تو نہیں گئی؟ کیا مصیبت ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پلٹا اور سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھنے لگا، مسکان کو کہیں دیکھا تو نہیں تم نے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے کمرے میں ہے، ملازمہ جواب دے کر چلتی بنی تھی۔ میرے کمرے میں؟ یہ میرے کمرے میں آخر کیا کر رہی ہے؟ حد ہے، کچھ پھر سے نہ ہی کرنے گئی ہو، بھروسہ بھی نہیں ہے اس کا تو۔
حنان سوچتے ہوئے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ یہ اندر کس کارستانی میں مصروف ہو گئی؟ اف! حنان نے جھنجھلاہٹ میں دروازے پر دستک کے لیے ہاتھ کھولا رکھا اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ حنان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا، ہر طرف سے گلاب کے پھول ہی پھول تھے، اور مسکان بیڈ پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ مزے سے؟ اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے۔ اور یہ سب کیا بکواس ہے؟ حنان نے غصے سے کہا اور پھولوں کو اٹھا کے پھینکنے لگا۔ مسکان ایک نظر اٹھا کے اس کو بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اپنے کمرے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں کرے گا، اسے توقع نہیں تھی۔ مجھے رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی اس جنگلی سے یہ توقع۔ میں آئی ہی کیوں بھائی کے کہنے پہ؟ اور سائیکو کوما میں تو نہیں چلی گئی ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ حنان نے اس کے پاس آ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہاں؟ مسکان نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا، سمجھی؟ اور میرے بیڈ سے اب اوہ صحیح کہا تم نے۔ تم تو بسما جیسی لڑکیوں سے گھلتے ملتے ہو نا؟ ویسے ہی تمہیں پسند ہے نا جانی جانی کانی پانی کہنے والی جاہل لڑکیاں، جنہیں نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے نہ کسی کے رشتے کی، اور تم مجھ جیسی لڑکیوں کو ہاتھ کیوں لگاؤ گے؟ اور مانا کہ میرا برا وقت چل رہا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ تم جیسوں کے ساتھ رہوں۔ مسکان پھٹ پڑی تھی۔ حنان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بسما کے ذکر سے حنان کو نفرت ہوئی تھی، لیکن وہ غصے میں اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے اچھے خاصے دیے گئے نک نیمز کو اس نے ہانی سے پانی تک پہنچا دیا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسی کے پاس بیٹھی رہو گی؟ اسی کے پاس بیٹھی ہوگی تمہارے چہرے کے دیدار کے چکر میں، کب پانی آئے اور میں اسے دیکھ کر جاؤں۔ تم کو کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اوہ ہاں، کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اوہ نو، یہ کیا سائیکو جل رہی ہے؟ حنان مسکان کے جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، سمجھے؟ مسکان پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ملازمہ کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ حنان آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتا ہے اور بیڈ پہ رکھتا ہے۔ تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا بہت کچھ سائیکو، اوکے؟ پہلے ادھر اور کھانا کھاؤ۔ حنان نے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ میں نہیں کھاؤں گی، مسکان نے فوراً جواب دیا تھا۔ چپ کر کے یہاں دفع ہو، مجھ سے اس سے زیادہ توقع نہ رکھنا، سمجھی؟ حنان نے ہاتھ کی انگلی سے وارن کرنے کے انداز میں اسے کہا تھا۔ وہ جنگلیوں سے توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، وہ کبھی بھی توقعات پہ پورے نہیں اترتے۔ ہاں تو توقعات پہ پانی پھیرتے ضرور ہیں۔ اچھی بات ہے، حنان نے تحمل سے کہا اور کھانا کھانے لگا۔ مسکان کے پیٹ میں بھی چوہوں نے آپس میں دوڑ لگائی ہوئی تھی، اس لیے اس سے آگے کچھ جھکنے کے چکر میں اب بھوکا ہی رہنا تھا۔ وہ اسے بیزاری سے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ میرے نوالے گن رہی ہو؟ حنان نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس جو تمہارے نوالے بھی گننے شروع کر دوں، مطلب کہ کچھ نہ کچھ گنتی ہو تم پھر۔ حنان نے اس کے کہنے پر چوٹ کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا تھا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، دماغ نہ کھاؤ، مسکان نے زچ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آ جاؤ بھوکی سائیکو، کھا لو۔ حنان نے اس کے مسلسل دیکھتے رہنے سے اکتا کر پھر سے اسے کھانے کی دعوت دی تھی۔ مسکان فوراً سے آ کے بیڈ پہ اس کے مقابل بیٹھی اور جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ کب سے بھوکی ہو؟ لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں تو اپنی بھوک بھول جاتے ہیں، کھانا ہی نہیں کھاتے، اور ادھر ایک تم ہو پاگلوں کی طرح کھانے پہ جٹی ہوئی ہو، حد ہے۔ مسکان نے بس سر ہلا دیا تھا، اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مسکان کو بہت سے جواب آ رہے تھے، لیکن وہ بعد میں اس کا حساب چکتا کرنے کا سوچتی سارا دھیان کھانے پر لگانے لگی۔ کھانا کھا چکے ہیں؟ اگر ہاں نہیں تو باہر آ جاؤ، میں نے ابھی تھوڑی دیر تک چلے جانا ہے یار، بسما نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ نان سینس، تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی؟ مسکان نے کڑے تیوروں سے بسما کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میرے دوست کا کمرہ ہے تو دوست کے کمرے میں پوچھ کے آیا جایا نہیں جاتا؟ اور کیا دوست لگائی ہوئی ہے؟ دوست ہوگا، مگر اب وہ کسی کا شوہر بھی ہے۔ آئندہ نوک کر کے میرے کمرے میں آنا، سمجھی؟ مسکان نے اس کی اچھی خاصی کلاس لیتے ہوئے کہا تھا۔ حنان اس کی حرکت پر دل ہی دل میں اشش کر اٹھا تھا۔ بسما ایک نظر اسے دیکھا اور باہر چلی گئی۔ وہ مہمان ہے اس گھر کی اور میری دوست بھی ہے، یہ کیا حرکت ہے مسکان؟ حنان نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ آئی تھنک دوست کی بیوی کی بہن ہے نا؟
نہ کہ دوست۔ مسکان نے چباتے ہوئے اسے کہا تھا، جو بھی ہے تم کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جاؤ جاؤ جا کے منا لو اپنی سو کالڈ دوست کو۔ مسکان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا، تم کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ کیا مطلب؟ حنان کے بے تکے سوال پر مسکان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کتنا پڑھی ہوئی ہو تم؟ فارسی میں نہیں پوچھا، اردو میں ہی پوچھا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مسکان اس کے چہرے کی کیفیت کو جانچتے ہوئے پوچھا تھا۔ بقول تمہارے شوہر ہوں میں، اب تمہارا تو آئی تھنک پوچھ سکتا ہوں میں۔ حنان نے اس کی بسمہ سے کی گئی بحث پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، شوہر؟ ہاں 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 شوہر۔ مسکان زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ تم نے کہا ہی تھا، میں نے نہیں کہا۔ اچھا، حنان نے اس کی ہنسی سے چڑھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو بس بسمہ کو نیچا دکھانے کے لیے کہا تھا۔ کیوں؟ تم اسے کیوں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس کا نہیں نظر آیا؟ میرا نظر آ گیا تمہیں؟ مسکان نے شکوہ کے نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دفع ہو اور پھوٹو منہ سے، کتنا پڑھی ہو؟ حنان تنگ آتے ہوئے دوبارہ پوچھا تھا۔ اچانک سے آج نکاح کا کیسے تم نے کہہ دیا؟ رات تک تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس بارے میں کسی سے بھی؟ مسکان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ حنان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں اور تم آگے سے کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ہاں 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 کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ مسکان نے جان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم؟ حنان نے اس کے بازو اس کے پیچھے لے جا کر کمر کے ساتھ لگائی اور اس کے بازو پر بے دردی سے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مسکان نے ہکلاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جواب دو، دفع ہو جو اس کمرے سے، سمپل۔ حنان نے سکون سے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ مسکان نے نظریں پھیر لی تھی۔ حنان نے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی سمت کیا تھا۔ اب بولو، حنان نے آرام سے کہا تھا۔ تم مجھے انکمفرٹیبل محسوس کروا رہے ہو، ایسے میں جواب نہیں دوں گی کبھی بھی۔ اتنی ہی قربت پر جان نکل رہی ہے سائیکو؟ جواب دو اور نکلو۔ آخری بات پوچھ رہا ہوں، کتنی پڑھی ہو؟ حنان نے پہلے پیار سے اور پھر غصے سے اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ میں نے میٹرک کی ہے، مسکان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ریئلی؟ حنان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس؟ مسکان نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ جس حساب سے ہر بات میں تم انگلش بولتی ہو تو لگتا نہیں کہ میٹرک پاس ہو۔ حنان نے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں نے میٹرک بھی نہیں پڑھی ہوئی؟ اپنی طرح جنگلی سمجھا ہوا ہے کیا؟ او سائیکو، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ الٹا جواب نہ دو مجھے آگے سے، سمجھی تم؟ بتاؤ سیدھی طرح، کتنا پڑھی ہو اور کون سی کوئی جاب بھی کرتی تھی کیا تم؟ نہیں، مسکان نے پھر یک لفظی جواب دیا تھا۔ کیا نہیں؟ پوری بات بتاؤ۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ مسکان نے الٹا اسے سوال کیا تھا۔ کیوں؟ کیا چاہتے نہ چاہتے تم اب میری زندگی میں زبردستی گھس چکی ہو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے سب کچھ۔ مسکان تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی، پہلے چھوڑو پھر مجھے، اچھا پھر بتاتی ہوں، تاکہ تم بھاگ جاؤ میرے سوالوں کے جواب دیے بغیر، ہے نا؟ وہ کسی پر یقین نہیں کرنا، کبھی کسی پہ بھی یقین بھی کرنا سیکھو، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ حنان نے اس کی بات سن کر جا کر دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں بتا دو، اور پہلی بات جھوٹ مت بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ میں نے تمہارے سارے کارڈز دیکھ لیے ہیں، اس لیے سب سچ بولنا۔ تم سے برا کوئی نہیں ہو سکتا، تم سے یہی امید ہے، بغیر اجازت کسی کی بھی چیز نہیں اٹھانی چاہیے۔ خیر تم جنگلی کو کیا پتہ؟ مسکان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو پوچھا ہے بتا دو جلدی، اور بھی کام ہے، حنان نے ضد ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، بس ستیلے باپ کی وجہ سے ایسے معصوم بنی رہتی ہوں۔ میں معصوم بالکل بھی نہیں ہوں اور نہ ہی شریف ہوں، میں ایک ایجنٹ ہوں۔ ایک کیس کے سلسلے میں مجھے یہاں کے آدمی کی مدد درکار تھی۔ مجھے اسی دوران میری ماں فوت ہو گئی اور میرے اس باپ نے مجھے ایک شخص کو بیچنا چاہا۔ میں چاہتی تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکی، اور میرے باپ نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی۔ باقی کی کہانی تم جانتے ہو۔ مسکان بتاتے ہوئے رو رہی تھی اور ابھی تک رو ہی رہی تھی۔ حنان کا دل چاہا اس کے آنسو پونچھ لے، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، تمہارے کارڈز میں یہی لکھا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ کون سی؟ مسکان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے ہم سے اپنی شناخت کیوں چھپائی؟ کون سی شناخت؟
मुस्कान ने मासूमियत से रोना छोड़कर उसे पूछा था। हनान का दिल चाहा अपना सर पीट ले, फिर सोचा क्यों ना उसका पीटूं ना। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ा था। क्या करने लगे हो? मुस्कान ने हैरत से पूछा था। कहीं तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो नहीं खो गया? ये सुनकर मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूँ। हाँ बोलो, हनान उसकी झील आंखों में झांकते हुए पूछा था। अभी तक नहीं, मगर हो सकता है आगे चलकर तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन खो जाए, मुस्कान ने खुद को कंपोज करते हुए कहा था। हाँ, साइको के ख्वाब में छिछड़े। हा हा हा। हनान ने उसकी बात सुनकर एक लंबा कहकहा लगाया था। तो ये तो वक्त बताएगा, मुस्कान ने सर झटकते हुए कहा था। किसके लिए काम करती हो? किस केस पे काम कर रही हो तुम? हनान ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसे पूछा था। हा, फनी ना। मुस्कान ने इसराई अंदाज में हंसते हुए उससे अपनी बात की तायद चाही थी। हनान हैरानगी से देखने लगा। ओह मैडम, मैंने कुछ पूछा है आगे से? क्या तुम आगे से तुमसे हद है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पूछोगे और मैं सब कुछ तोते की तरह फर तुमको बता दूंगी, है ना? मुस्कान ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था। तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हो, तुम्हारा दिमाग जगह पे लाना ही पड़ेगा, हनान कहता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा था। क्या करने लगे हो? मुस्कान का दिल तेज़ धड़कने शुरू हो गया था। उसके पास आने से वो बज़ाहिर खुद को मजबूत बनी लापरवाही से पूछने लगी थी। जो भी करूँ तुम को इससे क्या? मुंह बंद रखो, जैसे अपने बारे में बताने के लिए कर रखा है तुमने, हनान ने तदफ्फुर से कहते हुए उसको ज़ोर से पकड़ा था। उसकी उंगलियां मुस्कान को बाजू में धंसती हुई महसूस हुई थी। छोड़ दो, दर्द हो रहा है। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। दर्द? वाह, साइको को दर्द भी होता है? हनान ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा था। तुम जो मर्जी कर लो, अब मैं फ़क्त एक लफ्ज़ नहीं बताऊंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। नहीं मिस्टर हनान, ये भूल है तुम्हारी। मुस्कान अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए आंखों में आंसू लिए उससे कहने लगी थी। तुम भी वैसे खूब हो, मुझे आसान चीज़ें पसंद भी नहीं हैं। अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुन के। तुम्हें मैं तुम्हारी असल हकीकत समझा के रहूँगा। हनान ने उसको धक्का देते हुए छोड़ा और वो इसी अचानक की अफ्ताद से जाकर ड्रेसिंग टेबल से लगी और गिर गई। हनान कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, मुस्कान उठते हुए उसको कोसने लगी थी। मुस्कान ने जाकर कपड़े तब्दील किए और अपने कमरे में लेट गई थी। थोड़ी देर बाद हनान कमरे में दाखिल हुआ और उसके ऊपर से झट से चादर हटाकर उसे बिछाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मुस्कान गुस्से से चीखी थी। दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, वहाँ एक ड्रेस पड़ी हुई है, वो पहनो और आओ बाहर। कुछ मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे, तो मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। डिनर लगने लगा है, तैयार होकर मैसेज कर देना। मैंने अपना और शामिर का नंबर सेव कर दिया है। और एक बात, और किसी का भी इसमें नंबर नहीं होना चाहिए, समझी? और इसमें कसम से भी इसमें सिम भी है, वाईफाई लगा है, तो इससे नेट चला लेना। सारे अकाउंट बना दिए हैं। उम्मीद है तुम कोई चालाकी नहीं करोगी, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास है। हनान ने एक फ़ोन पकड़ा और साथ ही उसकी हाथ की उंगली से उसे तंबीह भी की थी। मुस्कान ने सर झटकते हुए उससे मोबाइल लिया और कमरे से चली गई थी। हनान ने उसके कमरे में मौजूद अलमारी खोली थी। वहाँ से तमाम कार्ड्स हटा दिए गए थे। वहाँ सिर्फ 2 कपड़ों के जोड़े लटके हुए थे। वहाँ साइको, तुमने मेरी सोच से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ निकली। कोई बात नहीं, मैं पता लगवा के रहूँगा। हनान तसव्वुर में उसे हम कलाम करते हुए कहने लगा था और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मुस्कान कपड़े तब्दील कर चुकी थी और बाहर निकलने वाली थी कमरे से। हनान ने बाजू से पकड़ कर उसे अंदर धकेला था। क्या मसला है अब? मुस्कान तनक के गोया हुई थी। ऐसी शक्ल लेके जाओगी? हनान ने उसकी बेतरतीबी से बंधे हुए बालों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ओ यू जस्ट शट अप, मुस्कान ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। जाओ बाल खोलो और हल्का सा काजल लगाओ और लिपस्टिक भी, हनान आराम से कहता हुआ जाके बेड पर लेटने के अंदाज में बैठ गया था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी? तुम्हारे तो बच्चे भी मानेंगे, हनान ने दोबदू जवाब दिया था। क्या कहा तुमने? मुस्कान ने ज़हरलुदा आंखों से देखते हुए से पूछा। कोई अपनी समात पर यकीन नहीं हुआ हो। हनान खजल सा होकर खिड़की की तरफ देखने लगा, जहाँ उसका लॉन का खूबसूरत मंजर चांद की रोशनी में और प्यारे दिखाई दे रहा था। मुझे सताते हुए
ہونا جہنم میں ہی جاؤ گے تم، دیکھ لینا، مسکان کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تمہیں بھی تمہارے کارناموں کے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا سائیکو، بے فکر رہو۔ مسکان نے 2 منٹ میں اپنے بال بنائے اور ہلکا سا کاجل لگایا تھا۔ پلٹی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کچھ بھی سوچ کر دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور لپسٹک لگا لی۔ حنان چور نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کی اس حرکت پہ مسکرا دیا تھا۔ چلیں، مسکان نے اس کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو نا، باقی کام جیسے مجھ سے پوچھ کے کرتی ہو، حنان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں بات کرتے کرتے باہر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسی خوش فہمی پالنا میں بد کہ میں جنگلی جیسے کام کروں گی۔ اور سائیکو، یار تم مجھ جیسے کام کر بھی نہیں سکتی۔ چھپکلی سے جو ڈرتا ہو وہ تو یو۔ مسکان اس کی طرف ہاتھ کی انگلی سے دھمکی دیتے ہوئے کچھ کہنے لگی، تبھی اس کی نظر بسمہ پہ پڑی تھی۔ مسکان نے وہی ہاتھ حنان کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ آپ بھی نا کبھی کبھی حد ہی کر دیتے ہیں۔ ابھی گھر میں مہمان ہیں، وہ چلے جائیں پھر چلیں گے نا ہنی مون پر، مسکان نے شرماتے ہوئے حنان سے کہا تھا۔ حنان اس کا گڑگڑ کی طرح کا رنگ بدلتے دیکھنے پر دھک رہ گیا تھا۔ بسمہ اس کی بات سن کر ہی غصے سے پلٹنے لگی تھی، پھر کچھ لمحے رک کر ان کی جانب بڑھ آئی تھی۔ بسمہ نے گلا کھنگارتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تھا۔ حنان نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا تھا۔ وہ آپ دونوں کا سب ویٹ کر رہے ہیں کھانے پہ، بسمہ نے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات کہنے ملازمہ آ سکتی تھی، تم نے کیوں اتنی تکلیف کی بسمہ یار، مسکان نے افسوس سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کام کر رہی تھی۔ اچھا، تو تم نے کہا تم اس کی جگہ لے لو، آ جاؤ۔ تو تم نے کہا کہ تم اس کی جگہ آ جاؤ۔ بسمہ اپنا موازنہ ملازمہ سے ہوتے ہوئے دیکھ کر غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا بسمہ یار، رنگ کیوں پیلا سا ہو رہا ہے تمہارا، مسکان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے، بسمہ جواب دیتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ صحیح، مسکان نے اب کی بار حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی نظر بسمہ پر تھی، مگر وہ نوٹ مسکان کو کر رہا تھا۔ کر لو دیدار تم سے تو میں بعد میں حساب لوں گی، مسکان نے حنان پر نظر جمائے دل ہی دل میں کہا تھا۔ وہ لوگ کھانے کے ٹیبل پہ پہنچ چکے تھے۔ حنان کے ساتھ والی کرسی پہ مسکان بیٹھ گئی تھی اور مسکان کے ساتھ بسمہ۔ کیا ہوا، نیچے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیا دلہے میاں، شامیر نے شرارت سے کہتے ہوئے حنان سے سوال کیا تھا۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ حنان نے ایک عدد گھوری سے اسے نوازا اور کھانا کھانے لگا تھا۔ تم دونوں ملے کہاں تھے، بسمہ نے مسکان سے سوال پوچھا تھا۔ مسکان نے ایک نظر حنان کو دیکھا اور پھر پوچھنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ اسی وقت حنان نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور ہلکا سا دبایا تھا۔ مسکان نے اس کی طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا ہے؟ حنان اسے نظر انداز کرتا ہوا بسمہ کو جواب دینے کا۔ ہماری ملاقات ایک کیس کے سلسلے میں ہوئی تھی تھانے میں، یہ وہاں ایک ملزم کو پکڑنے میں ہماری مدد کروانے آئی تھی، تو بس پھر آخر میں حنان نے شرارت سے کہتے ہوئے مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ بسمہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ واہ، بھابھی بھی مجرموں کو پکڑنے کا کام کرتی ہے، بسمہ کے بہنوئی نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے حنان کو میسج کیا تھا۔ کیا بکواس کہانی بنا کر بتائی ہے، جنگلی، مسکان نے ساتھ میں ایک الٹی کرنے والا ایموجی سینڈ کیا اسے۔ تم جیسے سنڈریلا کی کہانی بتاتی ہے نا، جانتی ہوں میں تم کو سائیکو، جانتا ہوں میں تم کیا بتاتی سائیکو، حنان نے اسے فوراً رپلائی کیا تھا۔ اب آگے دیکھو تم، مسکان نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے ساتھ ہی موبائل رکھا میز پہ اور سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ سب کو حنان کے بارے میں ایک بات پتہ ہے کیا؟ یقیناً نہیں پتہ ہوگی، یہ راز ہے، صرف مجھے کو پتہ ہے۔ کیا بکواس کرنے لگی ہو، حنان نے میسج کیا اور اس کے پاؤں پر پھر سے اپنا پاؤں رکھا تھا۔ اپنا 10 کلو کا پاؤں ہٹاؤ، مسکان نے دھیمی آواز میں غصے سے کہا تھا۔ پہلے بتاؤ، اٹس ڈینجرس فار یو، حنان کو ایک لمحے لگا اس کی بات سمجھنے میں، وہ اسٹڈی روم کی بات کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی بتائیں نا، شامیر اور حنان کے دوستوں نے بیک وقت پوچھا تھا۔ تمہاری سگی بہن کے بارے میں جانتا ہوں میں، حنان نے مسکان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ مسکان چنبے سے اسے دیکھنے لگی تھی، اسے لگا ساتوں آسمان اس پہ آ کے گر گئے ہیں۔ مسکان کا رنگ فک ہوا تھا۔ بھابھی بتائیں نا، کیا راز ہے جو ہم نہیں جانتے، شامیر نے پوچھا تھا۔ تمہاری بھابھی پتہ ہے نا بہت شرارتی ہیں، مسکان کو تم نے تو جانتے ہو شامیر، ویسے ہی مذاق کر رہی ہے نا مسکان، حنان نے مسکان کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اور آخر میں اس کی تائید چاہی تھی۔
مسکان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یہ کیسے جان سکتا ہے؟ اگر یہ جان سکتا ہے تو پھر اس سے آگے مسکان کو کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی کو اچانک سے؟ سب تشویش سے کھانا چھوڑ کر مسکان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سارے ڈرامے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے، بسما نے تنفر سے مسکان کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے تم دونوں کی جوڑی کو، شامر نے حنان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ملازمہ کو پانی کے لیے آواز دینے لگا تھا۔ حنان نے مسکان کو اٹھا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پہ لٹایا اور اس کے ہاتھ مسلنے لگا۔ ملازمہ پانی لے کے آئی۔ حنان نے مسکان کو پانی کے چھینٹے مارنے لگا، جس سے تھوڑی ہی دیر میں مسکان نے آنکھ کھول دی تھی۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ شامر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گئی ہوگی، اور ابھی نظر بھی اترواتا ہوں۔ اب سوال پوچھ کے پریشان نہ کرو، میں اس کو کمرے میں لے جاتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ریسٹ کرے۔ آپ سب لوگ پریشان نہ ہوں، کھانا کھائیں۔ حنان نے فوراً سے مسکان کی جواب دینے سے پہلے جواب دیتے ہوئے اسے لے کے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باقی سب بھی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حنان نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فوراً ہی مسکان کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ واٹ نان سینس، مسکان نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ حنان اس کی طرف بڑھا۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھ پہ چلا سکو، سمجھی تم؟ حنان نے اسے ہاتھ کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم میری بہن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مسکان نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، حنان کا فلک شگاف کہا بلند ہوا تھا۔ مسکان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے، کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ جس کی شکل ہی لطیفے جیسی ہو وہ کوئی لطیفہ ویسے کس طرح سنا سکتا ہے؟ یار سائیکو، تم خود سوچو۔ اوہ ہاں، تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ تمہارے پاس تو دماغ بھی نہیں ہے۔ مسکان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے اور وہ خاموشی سے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حنان اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں سائیکو اور خاموش دو الگ الگ باتیں تھیں۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ کیا سوچ رہی ہو سائیکو؟ حنان اس کے پیچھے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔